اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پہلا مقامہ یعنی کہ المقامۃ الاولی الصنعانیہ کا چوتھا پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس خوبصورت ترین راستے پر استقامت، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پر مہربانی فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حارث بن حمام جو ہیں وہ اس محفل میں پہنچ چکے ہیں جس محفل کی انہیں تلاش تھی، اور پھر انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ ضعیف الخلقت تھا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ علامہ حریری اپنے راوی حارث بن حمام کی زبانی کہتے ہیں، علیہ اس شخص پر اہبت و سامان لدا ہوا تھا، کون سا؟ السیاحتی یعنی سامان سیاحت، علیہ اہبت السیاحتی، اور اس شخص پر سامان سیاحت لدا ہوا تھا۔ کون سا سامان سیاحت لدا ہوا تھا؟ بھائی وہ تو خالی تھا۔ سامان سیاحت سے مراد یہ ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا حال پرا گندہ تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، اور اس کو غربت نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی زنبیل یعنی اس کا توشہ دان خوراک سے اور ساز و سامان سے بالکل خالی تھا، اور اس کا جیب بھی بالکل جو ہے وہ مفلوق الحالی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ تو یہ سامان ہے جو اس پر لدا ہوا تھا۔ علیہ اہبت السیاحت، اور اس پر سامان سیاحت لدا ہوا تھا۔ وَلَهُ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ، اور اس کی آواز جو تھی وہ کیا تھی؟ نوحہ کی سی آواز تھی۔ وَلَهُ، اور اس کی رنت و آواز، النِّيَاحَةِ نوحہ کی سی تھی۔ وَلَهُ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ، اور اس کی آواز جو تھی وہ نوحہ کی سی تھی۔ وَهُوَ، اور وہ یتبع ڈھال رہا تھا، الاسجاع سجا اور مکفہ عبارت کو، بے جواہر لفظ ہی اپنے لفظ کے جواہر کے ساتھ، یعنی کہ اس عبارت میں جان ڈال رہا تھا، اس عبارت میں کشش پیدا کر رہا تھا، اس عبارت کو اوج ثریہ تک پہنچا رہا تھا۔ وہ عبارت ایک ایسی عبارت تھی جسے سن کر ہر کان جو ہے وہ بیتاب ہو جائے، ہر انسان متوجہ ہو جائے، محفل کے اندر ایک ہو کا عالم طاری ہو جائے، اور لوگ اس کے الفاظ کو سن کر انگشت بدنداں رہ جائیں۔ وَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ، اور وہ ڈال رہا تھا سجا اور مکفہ کو، بے جواہر لفظ ہی اپنے لفظ کے جواہر کے ساتھ۔ وَيَقْرَعُ، اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا، الاسماع کانوں کو یا سماعتوں کو، بزواجر وعظ ہی اپنے وعظ کی جھڑکیوں سے۔ کیا عبارت ہے جی، کیا عبارت ہے، دوبارہ سنیں۔ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ، اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا کانوں کو، یا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا سماعتوں کو، بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ اپنے واز کی جھڑکیوں کے ساتھ۔ جیسے کہ زجر و توبیح کرنا، زجر و توبیح کرنا سنا ہوا ہے نا، یہ اسی سے زواجر ہے۔ آگے پڑھیں۔ وقد، اور بے شک، احاطت گھیرا ہوا تھا، بھی اسے
احلا تو مختلف انواع کی، الزمر جماعتوں نے، اب با ماورا ترجمہ سنیں، وقد احاطت به اخلاط الزمر، اور بے شک گھیرا ہوا تھا اسے مختلف قسم کی جماعتوں نے۔ کیسے گھیرا ہوا تھا؟ احاطۃ الحالۃ بالقمر، جیسے چاند کو ہالے نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ آئے ہائے، احاطہ گھیرا ہوتا ہے، حالت بالقمر قمر کو ہالے نے، والاکمام بالثمر، یا غلاف نے پھل کو، یا چھلکے نے پھل کو، یعنی یہ دو تمثیلیں دی ہیں کہ جیسے پھل کا چھلکا اسے گھیرے ہوتا ہے یا چاند کا حالہ اسے گھیرے ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کو تمام مجمع نے گھیرا ہوا تھا۔ دفلت یعنی میں، دفلت یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، فدفلت پس میں آہستہ آہستہ الیہ اس کی طرف بڑھا، فدفلت پس میں بڑھا آہستہ آہستہ الیہ اس کی جانب یا اس کی طرف، لأقتصب تاکہ میں حاصل کروں، من فوائدہ اس کے فوائد کو، والتقط اور میں چن سکوں، بعض چند، فرائدہ اس کے منفرد موتیوں کو، یعنی ان کے جو منفرد الفاظ تھے، یہ غور سے قریب جا کے اس کی آواز کو سنوں اور میں اپنے ذہن میں اپنے دل میں بٹھا لوں کہ یہ کیا کیا الفاظ بول رہا ہے۔ اس وقت تو جناب بجلی نہیں تھی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، قریب جا کے سننے میں زیادہ مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ قریب بیٹھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فَسَمِعْتُهُ پس میں نے اسے سنا، یقول کہتے ہوئے، حینا جب، خبا وہ دوڑ رہا تھا، فی مجالہ اپنے میدان میں۔ اچھا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے میدان کا شاہ سوار تھا، یعنی بولنے کا ملکہ اسے حاصل تھا۔ تو جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس فیلڈ میں وہ جتنی مہارت حاصل کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنے شوق اور لگن سے کام کرتا ہے، وہ جو بھی کام ہو تو بندہ اس کے لیے یہ محاورہ بول سکتا ہے کہ وہ اپنے میدان میں دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حین جب، خبا وہ دوڑ رہا تھا، فی مجالہ اپنی جولانگاہ میں، اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں، وہ حضرت اور آواز نکال رہے تھے، شکاشک جہاگ، ارتجالہ اس کی فی البدی گفتگو کے۔ اب با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ حضرت شکاشک ارتجالہ اور اس کی فی البدی گفتگو کے جاگ، آواز نکال رہے تھے، آواز بلند کر رہے تھے۔ یہ ایک محاورہ ہے، زیر و بم، آواز کو نیچے اور اوپر لے جانا۔ یہ جو بم ہوتا ہے نا، آواز جس وقت خطیب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ جذبات میں بولتا ہے اور اس کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے اور اس کی آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ اگر اس کی الفاظ پہ گرفت مضبوط ہو تو وہ جتنا بلند بولے گا اتنا سماعتوں کو اپنی طرف کیا کرے گا، متوجہ کرے گا، اور اس کی آواز دلوں میں بیٹھے گی، کانوں میں گھر کرے گی، لوگ شوق سے سنیں گے، اور پھر وہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر بہت زیادہ چیخنا شروع کر دے۔ آئیے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں 10 جملے ہیں، 10 جملے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے پہلا جملہ اور دوسرا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلا جملہ ختم ہو رہا ہے السیاحتی پر، جس کا مطلب ہوتا ہے سیاحت۔ دوسرا جملہ ختم ہو رہا ہے نیاحت، جس کا مطلب ہوتا ہے نوحہ، دونوں ملتے جلتے ہیں اور دونوں مجرور ہیں۔ تیسرا جملہ ختم ہو رہا ہے جناب لفظ ہی، ٹھیک ہے، اور چوتھا جملہ ختم ہو رہا ہے واضح ہی، یعنی دونوں ملتے جلتے ہیں۔ پہلے کا مطلب لفظ ہے، دوسرے کا مطلب واضح، وہ آپ سنتے ہیں۔ اور پانچواں جملہ جو ہے وہ جناب زمرے پہ ختم ہو رہا ہے، اور چھٹا جملہ ثمرے پہ ختم ہو رہا ہے۔ ساتواں جملہ جو ہے فوائد ہی پہ ختم ہو رہا ہے۔ آٹھواں جملہ
فرائد ہی پہ ختم ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ 9واں جملہ جو ہے مجال ہی پہ ختم ہو رہا ہے، اور 10واں جملہ جو ہے ارتحال ہی پہ ختم ہو رہا ہے۔ دوستو آج کے لیے سوال لکھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس عبارت میں وہ الفاظ لکھیے کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے حلقہ استعمال ہوتا ہے، شخص استعمال ہوتا ہے، سیاحت استعمال ہوتا ہے جی، اور اس کے علاوہ جواہر استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واز استعمال ہوتا ہے، زمرہ لفظ استعمال، زمرہ استعمال ہوتا ہے، کمر استعمال ہوتا ہے، ثمر استعمال ہوتا ہے، پھل، ٹھیک ہے، تو بہت سارے ہیں، فوائد استعمال ہوتا ہے، تو اردو کے بہت سارے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس عبارت میں سے کسی ایک جملے کی نحوی ترکیب لکھ کر لائیں اور یاد کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس عبارت سے آپ نے کیا سیکھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس عبارت کا ترجمہ کیجئے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ اس پوری عبارت سے اسم، فعل، حرف الگ الگ کر کے ان کی علامات بھی لکھیں اور ان کے معنی بھی لکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔